ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں آج بہت ہی منفرد سیگمنٹ ہے جو ماہنور خورشید پاکستان کی لیڈنگ آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر آپ کے لیے سجا کر لائی ہیں کہ اپنے انٹیریئرز کے اندر کتابوں کو کیسے آویزاں کیا جائے, اس کے کیا یونیک آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم ماہنور. گڈ مارننگ, السلام علیکم. کیسے ہیں توصیق؟ بہت اچھا بہت اچھا. آپ کی اتنی خوبصورت شال دیکھ کے نا صحیح سردیوں والا احساس ہو رہا ہے. اب نکل گیا ہے, حالانکہ اس دفعہ اتنی ٹھنڈ اس طرح سے آئی نہیں جس طرح لاسٹ ایئر تھی. آ رہی ہے اچھا آ رہی ہے. اب ایسی ٹھنڈ آئے گی کہ وہ پچھلے ایک مہینے کا حساب برابر ہوگا. چلیں, لیٹس لک فارورڈ ٹو اٹ. اچھا جی, کیا ٹاپک ہے آج؟ بڑا انٹرسٹنگ کچھ سین ہے. ٹاپک جی از اباؤٹ بکس, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جتنا بھی ماڈرن ہو جائیں, آپ جتنا بھی ٹیک سیوی ہو جائیں, لیکن جو مزہ ایک فزیکل کتاب اٹھا کر پڑھنے میں ہے, اس کے پیجز کی خوشبو میں ہے, اور وہ جو آپ کو فیلنگ ہوتی ہے ایک کارنر میں بیٹھ کے اپنی کتاب کے ساتھ چائے کا کپ انجوائے کرتے ہوئے, وہ کبھی بھی آپ کو اسکرینس کے تھرو مزہ نہیں آ سکتا. بالکل. سو جو کتابوں کے شوقین لوگ ہیں ان کے گھر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کتابیں آہستہ آہستہ جمع ہوتے ہوتے وہ کبھی کبھی کلٹر بن جاتی ہیں, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ہم نے کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے یا سنبھالنا ہے. تو اس کے لیے میں کچھ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں تاکہ آپ ان کتابوں کو ایک تو یا پھینکیں نہیں یا پھر ان کو کلٹر نہ بننے دیں, ان کو خوبصورتی سے سجائیں اپنے گھر میں. اور کچھ احباب کو میں جانتا ہوں, عابد صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, ریڈیو پاکستان کے بڑے سینئر پروڈیوسر, اب تو وائس آف جرمنی میں ہوتے ہیں. ان سے کتاب دوستی میں نے سیکھی اپنے اوائل عمری میں. تو ان کے کمرے میں, ان کے بیڈ روم میں, یو ول ناٹ بلیو مانور, کہ وہ ان کا بیڈ اور اس کے گرد باقاعدہ زمین سے لے کے اوپر تک کتابوں کے ایسے ایسے ڈھیر, جیسے ہائی رائز بلڈنگز ہوتی ہیں نا نیو یارک کی ہے, وہ ویسے وہ کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے, کیونکہ ان کے پاس گھر میں جگہ ہی نہیں تھی کتابیں رکھنے. بالکل بالکل. ایسے لوگ بھی ہیں, میری فیملی میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں, لیکن یہ کہ مجھے تو بہت پسند ہے کتابیں, اور وہ بھی ایک کیریکٹر ہوتا ہے ایک اسپیس کا کہ اگر آپ کے پاس بہت سی بکس ہیں اور وہ آپ بہت سی بکس بھی بہت اچھی طرح ڈسپلے کر سکتے ہیں. بالکل. تو چلتے ہیں جناب کچھ سلائیڈز کی جانب. جی, تو سب سے پہلے ایک تو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیزگنیٹڈ کمرہ بنا دیں اپنے گھر میں, اگر آپ کے پاس اتنی اسپیس ہے کہ آپ ایک اسٹڈی بنائیں یا ایک ہوم لائبریری بنا لیں, اور اس میں آپ زمین سے لے کے چھت تک سارے شیلفز اس طرح سے بنائیں کہ آپ اپنی بکس کو افیکٹولی اس کے اندر سجا سکیں. یعنی کہ کتابوں کی دیوار ہے ایک طرح سے. جی, دیوار, شیلفز, جب آپ دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ کتابیں ہی نظر آ رہی ہیں, لیکن ایک آرگنائزڈ طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں ان کو اپنے کمرے کے اندر. جی. اسی طرح یہ بھی ایک اور لائبریری کا آئیڈیا ہے. لیفٹ جو امیج ہے اس کے اندر ایک پراپر ایک ٹپیکل لائبریری کلر ہے, بٹ رائٹ امیج میں نے جان کے اسی لیے بیچ میں لگایا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہے کہ آپ ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ بھی پلے کر سکتے ہیں, کہ اگر ایک لائبریری کی وہی شیلفز بننی ہیں تو اس کو ایک بہت برائٹ کلر میں بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اس میں ایک انٹرسٹنگ لائٹ فیچرز ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, عموماً کتابوں کی لائبریری کے ساتھ جو رنگ ذہن میں آتا ہے وہ وہی ہے جو لیفٹ سائڈ پہ ہے. بالکل, ڈارک براؤن یا ماؤس براؤن کلر جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے, لیکن آپ اس کو برائٹ کرنے کے لیے کوئی بھی برائٹ کلر یوز کر سکتے ہیں. ویری نائس. پھر اس کے بعد یہ ایک آئیڈیا ہے کہ لیٹس سے آپ کے پاس الگ سے اسپیس نہیں ہے ایک اسٹڈی بنانے کی, لائبریری بنانے کی, تو آپ اپنے لاؤنج میں اپنے شیلفز کچھ انکارپوریٹ کریں جن کے اندر آپ ساری بکس کو اپنے ڈسپلے کر سکیں اچھے طریقے سے, بجائے کہ آپ کی بکس ادھر ادھر پھکی ہوئی ہیں تو وہ یہ ایز اے ڈیکوریشن پیس آپ کے لاؤنج میں ایڈ ہو جائے, جیسے کہ ہم نے رائزنگ پاکستان کے سیٹ پہ کر رکھا ہے. بالکل, کہ ہمارا ویسے سیٹ پہ کہیں سے نہیں پتہ لگتا کہ یہاں کا ہوسٹ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے, اس لیے ہم نے پھر کچھ کتابیں رکھ دی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مل جائے گا, ہاں یہ جو بول رہا ہے اس کے پیچھے جو کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں, ایسا امپریشن ڈالنا بڑا ضروری ہے. میں آپ سے کوئی کویسچن ضرور کروں گی ان بکس میں سے. اوہ اللہ خیر کرے, مجھے پتہ نہیں, رینڈملی جا کے ایک بک اٹھا کے I'll ask questions on live, ٹھیک ہے؟ تو میں کہیں مزے کا کھانا کھلانے لے جاؤں گا پلیز. بس میں یہی چاہتی تھی کہ آپ یہ جواب دیں. بنا ہوا پڑھے لکھے ہوسٹ کا وہ نہ خراب کرو مانو. چلے کھانا ڈن ہو گیا, کھانا ڈن ہو گیا, بس عزت بچ گئی آج. اچھا جی, آگے کیا ہے؟ نیکسٹ سلائیڈ. جی, اب یہ تھوڑا سے اور آئیڈیاز ہیں لاؤنج کے اندر ڈسپلے کرنے کے لیے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو ٹپیکل شیلفز. جس طرح لیفٹ سائڈ کا جو امیج ہے اس میں ایک فریم کی طرح جیسے پینٹنگ کا فریم ہوتا ہے, اس میں انہوں نے شیلفز بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کا وہ ڈیکوریشن پیسز بھی بن گئے اینڈ ایک انٹرسٹنگ فیچر آ گیا آپ کے کمرے میں. پھر اسی طرح سے ڈیوائڈرز بنائے ہوئے ہیں شیلفز کی طرح سے, تو ڈفرینٹ کریٹو آئیڈیاز ٹو ڈسپلے. اچھا, آپ دیکھیے کہ جو رائٹ سائڈ کا امیج ہے اس کے اندر کتابوں کے شیلف کے اندر لائٹ دی گئی ہے. بالکل, بیوٹیفل, بہت اچھا لگتا ہے, بہت خوبصورت لگا.
اچھا پھر اس کے بعد لاؤنج میں آپ اپنے بیٹھ جن کو بہت شوق ہوتا ہے ان کو دل چاہتا ہے کہ وہ وہیں پہ بیٹھ کے نکال کے بکس پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ ایک سیٹنگ کارنر بنا سکتے ہیں لاؤنج میں. آپ ایک بڑا صوفہ رکھنے کے بجائے بکس کے شیلف کے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں ایک صوفہ. تو دس از آلسو این انٹرسٹنگ آئیڈیا. اسپیس جو ہے وہ بچ بھی گئی اور نائس کی جگہ بھی وہی ہے اور کتابوں کی جگہ بھی بالکل, اور انٹرسٹنگ کارنر بن گیا آپ کا ایک. بالکل ٹھیک جی. اس کے بعد اگر آپ کے پاس لاؤنج میں بھی جگہ نہیں ہے اور ایک کوریڈور یا فوائر جس طرح ہوتا ہے اور آپ اپنے کمروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور وہ یوزلی ایک ڈیڈ اسپیس ہوتی ہے تو اس ڈیڈ اسپیس کو تھوڑا الائیو کریں اور اس کے اندر شیلز اور پینٹنگز کا اس طرح مکس کر کے آپ اپنی بکس کو ادھر بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں. ویری نائس. بالکل. تو یہ ایک ان یوزول جگہ ہوتی ہے. اور اوپر آپ کی دیوار جو ہے وہ پینٹنگز یا آپ کی جو تصویریں ہیں وہ کچھ آئیڈیاز کہ آپ کس طرح ایک ڈیڈ وال کو الائیو کر سکتے ہیں اور اپنی بکس کو اسٹور بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی لگے. نیکسٹ امیج بھی اسی طرح ہے کہ دونوں سائڈز آف دا کوریڈور پہ آپ شیلف دے سکتے ہیں. آپ کو گزرنے کے لیے کتنی ہی جگہ چاہیے رائٹ 4 فٹ 5 فٹ اس سے زیادہ جگہ نہیں چاہیے. تو اگر اس سے زیادہ جگہ ہے آپ کے پاس اپنے کوریڈور میں تو آپ پلیز اس کو یوٹیلائز کریں اپنی بکس کو ڈسپلے کرنے کے لیے. یعنی کتاب کا مطلب یا کتابوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کمرے میں بھی ہوں ایبسلیوٹلی میں ہی ہوں وہ کوریڈورز میں ہوں آپ ان کو ڈسپلے کریں خوبصورت بنائیں. پھر یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا جو اسٹیئرس کے آگے پیچھے کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی ہم ڈیڈ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ وال بالکل ضائع ہو رہی ہوتی ہے تو اس وال پہ اور نیچے کا ایریا خاص طور پہ اسٹیئرس کے وہ بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ ایک سٹنگ کارنر بنا لیں بکس پڑھنے کے لیے اور اپنی بکس کو شیلز میں لگا لیں تو دس از اے ویری افیکٹو آئیڈیا ٹو ڈسپلے بکس. زبردست. نیکسٹ امیج بھی اسٹیئرس کے ساتھ یہ ہے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ طرح کے شیلز بن سکتے ہیں اسٹیئرس کے ساتھ اور دیز آر جسٹ ویری فیو آئیڈیاز. اگر آپ جائیں اور کریٹو ہونا چاہیں تو آپ بہت بے شمار طرح کے آئیڈیاز اپنے بنا سکتے ہیں. کچن میں بھی لگ سکتی ہیں کتابیں. میں نے تو بلکہ رکھی ہوئی میری ماما نے اپنی ریسیپیز سے ریلیٹڈ اور فوڈ ریلیٹڈ نیوٹریشن ریلیٹڈ جو بکس ہیں وہ انہوں نے کچن میں ایک بیکرز ریک رکھ کے اور اس پہ ڈسپلے کی ہوئی ہیں. اس میں کی ہوئی ہیں. اچھا نائس. تو بالکل ہو سکتی ہے کوئی دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. آپ کو جہاں اچھی لگتی ہیں جہاں آپ اس کو کریں بس آپ ان کو ضائع نہ کریں خراب نہ کریں اور کسی جگہ پہ پھینکیں نہیں. ایون اگر آپ اس کو اسٹور میں بھی بند کر رہے ہیں تو پراپر باکسز میں پھر بند کریں تاکہ ایک قدر جس طرح ہوتی ہے بکس کی اور وہ کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کسی اور کو گفٹ بھی کریں بالکل چیریٹی میں دے دیں. آپ کسی لائبریری کو ڈونیٹ کر دیں. جس طرح میرے پاپا کے نانا جی جو میرے تھے وہ کافی ہی واز اے ویری فیمس پنجابی پوئٹ تو ان کی وفات کے بعد ان کا پورا کمرہ جس طرح آپ اپنے فرینڈ کا بتا رہے ہیں ان کا بھی کمرہ اسی طرح تھا کہ نیچے سے اوپر تک بس بکس بکس بکس. تو پھر وہ ہمارے لیے مشکل تھا تھوڑا اس کو سنبھالنا تو ہم نے لائبریریز کو پھر وہ ڈونیٹ کی ان کی ساری کلیکشنز اور وہ اتنی ہسٹوریکل بکس اور وہ سب تو اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. ایبسلیوٹلی. آپ آئیڈینٹیفائی کریں آپ کے قریب میں کوئی سرکاری اسکول ہے کوئی پرائیویٹ اسکول ہے کوئی ایسا اسکول جہاں بچوں کو پڑھنے کا شوق ہے. بچوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے ہر بچے کو. کتاب میں کہتا ہوں بچہ وہ چیز ہے جو کہ کتاب اس کی کیوریوسٹی ہے. وہ جانوروں میں بھی دلچسپی لے گا وہ موبائل فون میں بھی لے گا وہ اس کے سامنے آپ پھل لا کے رکھ دیں اس کی تو کیوریوسٹی ہے. بالکل. تو کتابیں اگر اس کے ارد گرد پڑھی ہوں گی تو کیوریس ہوگا جا کے انہیں پڑھے گا. تو قریب کی کسی لائبریری کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کتابیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا جی کچھ اور بھی ہے؟ بالکل. اب یہ ایک بہت کیوٹ آئیڈیا ہے کہ آپ ونڈوز کے آگے پیچھے اپنا جو ہے اس کو ونڈو سیٹ بنائیں اور وہاں پہ بھی اپنی بکس کو ڈسپلے کریں کیونکہ بہت مزہ آتا ہے. یو ول اگری توثیق صاحب کہ ونڈو کے ساتھ اگر آپ کے باہر ایک اچھا ویو ہے اور آپ نے اپنی ایک کمفرٹیبل سی سیٹنگ بنائی ہوئی ہے تو کتنا آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی بکس کو. نیکسٹ امیج میں بھی اسی طرح کی ایک ونڈو سیٹ ہے کہ اگر جگہ کم بھی ہے ایون تو آپ اپنے بیڈ روم میں ایک کارنر اس طرح کا بنا سکتے ہیں. ویری نائس. آپ دیکھیں بیڈ کے نیچے انہوں نے کتنا اچھا یوز کیا ہے. بالکل اسٹوریج آف بکس کیا ہوا ہے. ڈسپلے والی بکس بھی ہیں. سو ڈفرینٹ آئیڈیاز اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے آپ بکس کو رکھ سکتے ہیں. اسی طرح پھر اگر اس سب کے بعد بھی آپ کے پاس بکس ہیں تو آپ اپنے ٹیبلز پہ اس کو سیٹ کریں. ٹیبل کے اوپر اپنی بڑی والی جو بکس ہیں یا تھوڑی انٹرسٹنگ بکس ہیں تاکہ جو بھی گھر آتا ہے وہ لائک لوگوں کو شوق ہوتا ہے ذرا اٹھا کے دیکھنے کا کہ کیا بک ہے. اسی طرح سے آئیڈیا ڈیولپ ہوا تھا. بالکل. اسی طرح نیکسٹ امیج میں بھی اسی طرح ہے کہ بکس آپ کس طرح ٹیبل پہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم ایک پورا سیگمنٹ کریں گے ٹیبل اسکیپس کے اوپر کہ ہاؤ ٹو سیٹ یور ٹیبلز ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ. لگ رہا ہے. تو اچھا انہوں نے کتاب جو ہے وہ کھول کے رکھی ہوئی ہے. سو ڈفرینٹ آئیڈیاز مطلب ایٹلس کے میپس کھلے ہوئے پڑے ہو تو مجھے تو بڑا اٹریکٹ ہے. ایگزیکٹلی. سو ڈفرینٹ آئیڈیاز ہاؤ ٹو ڈسپلے بکس. اور اینڈ پہ بالکل جب ہم ختم کر رہے ہیں اس شو کو تو آئی ول شو کہ میری ایک آئیڈیل کارنر بکس کا کیا ہوگا. جیسے آپ اگر ایکسپلین کریں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ فار یو جس میں بکس بھی ہوں اور کوئی اور آپ کی پسند کی چیز ہو. میرے ذہن میں تو آئیڈیل یہ آتا ہے کہ ایک برآمدہ ہو ظاہر کورڈ ہو اور اس برآمدے کے اندر مطلب اوپن میں بیٹھا ہوں اور ہوا آ رہی ہے اور درخت ہیں اور
7 किताबों का शेल्फ आउटडोर में, नाइस, ये मेरा आइडिया। वेरी नाइस, देखो मैंने कैसा तुम्हें वेरी नाइस, जबरदस्त। एक आर्किटेक्ट को अगर आप एक लेमैन आइडिया देते हो। नहीं, वेरी नाइस, आई रियली आपका क्या है लाइक जी आइडिया? मेरा, मैं इमेज के साथ दिखाऊंगी क्योंकि अच्छा, आई image कम के साथ। प्रिपेयर्ड। ओके So, अच्छा जी, इमेज के साथ जरा आइडिया हमने दिखाएं हुगा मानूर के का। ऊपर बात की थी पिछले शो में, तो उसी से रिलेटेड ये एक इमेज है कि फॉर मी एन आइडियल स्पॉट वुड बी कि मैं अपना एक कॉर्नर हो जिसमें कंफर्टेबल सा सोफा हो, साथ बुक्स हों, कैंडल्स हों, लाइट्स हों और ग्रीनरी हो। ओए होए, इससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए अपने इंटीरियर के भाई, अंदर। और बाहर से जो दरख्त, ब्यूटीफुल मानूर, फुल मार्क्स, 100 में से 111 नंबर आपके, जबरदस्त। अच्छा भाई, वो कंट्रोल रूम कह रहा है कि वो फरमाइशों की तादाद बढ़ती जा रही है कि मानूर ने अपने घर की सैर करवा दी। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, मैंने अम्मी को कन्विंस कर लिया है। अच्छा। अब जी नेक्स्ट स्टेप अब्बू, फिर या नहीं, उनसे कि वो नजर नहीं आएंगे और सिर्फ वो हिस्से घर के दिखाए जाएंगे जो जिन पे वो इजाजत दे, ठीक है, विल, ताकि किसी की प्राइवेसी जो है वो उसके अंदर हम इंटरवीन नहीं करना चाह रहे। अच्छा जी भाई, बड़ा मजे का के आइडियाज थे मानूर के आज, लेकिन आप के घर में अगर किताबों को डिस्प्ले करने और या उनको स्टोर करने या उनको रखने का कोई खास अंदाज है, तो आप अपनी किताबों वाला कॉर्नर या किताबों की लाइब्रेरी या आपकी किताबें कैसे आपने रखी हुई है, इसकी तस्वीर खींचकर हमें भेजिए अपने नाम और जगह के नाम के साथ, और आमना और उनकी टीम आने वाले वीक में आपकी किताबों की कलेक्शन की तस्वीरें हम ऑन एयर करेंगे। या आज से अगले पूरे हफ्ते के लिए हम फीचर राइजिंग पाकिस्तान में शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट इसको किया है मानूर ने। अच्छा जी, अब क्या है? अब जी वी हैव सम मैसेजेस Okay. एंड पिक्चर्स। Okay. पहले हम तस्वीरें देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स ने हमें क्या पिक्चर्स भेजी हैं, सो हम विल जस्ट गो। जी चले जनाब, सबसे पहले दिखाते हैं किसको, बताइए जी किसकी तस्वीरें हैं ये? जी ये जी आलियान ने भेजी हैं हमें मदक लश्त चित्राल से। ओके, मतलब और चित्राल में बर्फ पड़ चुकी है। भाई ये तो स्कीइंग का दिल कर रहा है मेरा, है ना, इस जानिब से उस जानिब। जबरदस्त, वाओ, अच्छी ब्यूटीफुल। खासी बर्फ पड़ गई है ये इसका मतलब बर्फ चित्राल में। देखे क्रिस्टल्स में बदल चुकी है, या वाओ, बहुत खूबसूरत, आर्ट का नमूना लग रहा था मुझे आलियान ये तो। प्रॉपर आइस स्कल्पचर। इसके बाद जी हफीज आवान ने तला गंग से हमें पिक्चर्स भेजी हैं। लो जी, तलगंग वालों की हो गई है एंट्री राइजिंग पाकिस्तान में। हफीज आवान साहब ने ये किस चीज के खेत है? खेत। कंट्रोल रूम बताओ, ये शलजम है, मूली है, क्या है? कुछ पता नहीं। आसिफ कह रहे हैं जी कुछ पता नहीं, हमें हफीज ज़ीशान ने कह भी रहे नहीं हैं बताया। कुछ पता नहीं। सरसों का साग है? ये किस तरह का हो सरसों का सकता है साग है? बिकॉज वो मार्च में फिर जाके येलो हो जाएगा ना। सरसों जब का फूल साग है जी, निकलेंगे। कंफर्म्ड। अच्छा भाई, इस जहां से वो लाइट ऐसी पड़ रही है, अरे वाह, बताओ जी सनराइज है कि सनसेट? सनराइज। सनराइज है जी, Yeah. बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है, सनराइज है। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर्स हैं जी मदीहा नज़ीर की तरफ से, एबटाबाद से भेजी हैं इन्होंने। लो जी, मदिया ने एबटाबाद से बहुत ही खूबसूरत तो तस्वीर चांद भेजी, की तस्वीर है। ब्यूटीफुल। Very और वो nice. पीछे दूर पहाड़ पे मुझे लगता है एबटाबाद शहर नजर आ रहा है। पीछे नीचे जो लाइट्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल। How क्या green. खूबसूरत वैली है, वाओ, वाह, ब्यूटीफुल। वेरी ग्रीन। इसके बाद जी अब्दुल्ला जफर ने सिमली डैम से हमें पिक्चर्स भेजी हैं। लो जी, सिमली डैम से आई ओह हैं वाओ, तस्वीरें। तो ऐसे बहुत आप देख रहे हैं खूबसूरत। कितनी क्रिएटिव पिक्चर है ये, कि ये जो नीचे ट्विग्स हैं और जो ऊपर बादल हैं, ऐसे लग रहा है कि ये वाइट फूल हैं, ऐसे कॉटन बॉल्स हैं वाह। जैसे उन ट्विग्स के बिल्कुल ऊपर ऐसा लगता है दरख्त के कोई दरख्त पे वाइट रुई के डाले लगा दिए किसी ने। हाउ बहुत क्रिएटिव। खूबसूरत, ये भी बादलों की पिक्चर है, Very वेरी nice. नाइस। बहुत खूबसूरत तस्वीरें भाई। अरे बारिश ज्यादा हो गई, पानी खड़ा हो गया। इतने अरसे से बारिश नहीं हुई, अब तो हम बस मिस कर रहे हैं बारिश को। अच्छा जी, इसके बाद खादिम हुसैन ने साहिवाल से नूर शाह से पिक्चर्स भेजी हैं हमें। नूर शाह साहिवाल वालों की हुई है एंट्री। ओए होए होए होए, ये क्या है? ये है जी गोल गप्पे। ओ यम, गोल गप्पे, Wow. आय हाय हाय हाय, जबरदस्त जबरदस्त। और इसके साथ खट्टा पानी होगा या मीठा पानी होगा? खट्टा खट्टा या मीठा। मीठा पानी कैसे होता है? मीठा, हाँ, गोल गप्पों का मीठा वो शरबत भी होता है, नहीं होता? उसमें तो वो नहीं होता होता। है वो इमली और वो सब नहीं। अच्छा नहीं, वो मीठा भी नहीं। आसिफ शाह कोई तो मेरी वो support मीठी करे, सारे चटनी कह रहे हैं नहीं होता। इसके अंदर होती मैंने है। किधर गया? मुर्तजा, वेरी गुड मुर्तजा, मैं तुझे डिनर पे लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, हमें मीठी भी चटनी, खिलाएं वो शोरबा मीठा होता है। ज़ीशान ऊंचा बोलो, कोई बात नहीं। जब उस पानी में मीठी चटनी डालते हैं तो मीठी हो जाती है। लो, कितनी बार, मतलब पूरा तूने ऐसे रॉकेट इजाद कर दिया है, पहिया इजाद किया। कहता है खट्टे पानी में जब आप मीठा डाले तो वो मीठी चटनी बन जाती है। ये तो हमें पता ही नहीं था ज़ीशान। अच्छा भाई ये बताएं, आप में से कौन कौन है जिसने मीठा
گول گپے کے ساتھ میٹھا والا پانی جو ہے اس کو انجوائے کیا. مجھے بھی کھلائیں جس نے میں کھلاتا ہوں آپ کو کسی دن. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد عائشہ نسیم نے شکی فضل بورے والا سے ہمیں پکچرز بھیجی. لو جی, بورے والا والوں کی ہو گئی انٹری. عائشہ یہ کتنا اچھا آپ نے آرٹ ورک کیا. بالکل, یہ تو DIY انہوں نے کنٹینرز خود بنائے ہوئے. ویری نائس, زبردست آرٹ ورک ہے, یہ بھی خود بنایا ہے. بیوٹیفل, زبردست. میرے تو پین مارکرز ہر وقت گھومے رہتے ہیں, مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے. زبردست, ویری گڈ, ویری نائس, ویری گڈ جی, شاباش. اچھا جی, پکچرز ہماری ہو گئیں کمپلیٹ. اینڈ اس کے بعد ہمارے پاس میسیجز آئے ہیں, اور آپ نے کل کا ایک سیگمنٹ کیا تھا جو میرے سے مس ہو گیا, لیکن ہارون شعیب صاحب آئے ہوئے تھے آپ کے پاس, اور انہوں نے لاہور سینٹر کے اوپر ایک شو کیا تھا. PTV لاہور سینٹر کے ڈراموں کو ہم نے ٹریبیوٹ دیا تھا, فیچر کیا تھا, خاص طور پہ رائٹرز جو ہیں, جو کہ شعراء آفاق لکھاری ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے لکھتے رہے, خاص طور پہ لاہور سینٹر کے لیے لکھتے رہے. اس کا پورا ایک ٹریبیوٹ شو کل رائزنگ پاکستان میں ہم نے کیا تھا. اس کے حوالے سے کوئی میسیجز اس کے حوالے سے کافی زیادہ فیڈ بیک آئی ہے, بٹ آف کورس ہم سارے میسیجز نہیں لے سکیں گے, بٹ جتنے ہم لے سکتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. جی, پہلا میسیج ہے جی بلال کا حافظ آباد سے. السلام علیکم, ہارون شعیب نے کل کے پروگرام میں لاہور سینٹر کے ڈراموں پر روشنی ڈالی جو ہمیں بہت پسند آئی, لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, کیونکہ ابھی بھی کچھ سینٹرز کے ڈرامے رہتے ہیں, ان پر بات کریں تبھی کہانی انفولڈ ہوتی ہے. جی ہاں بالکل, کوئٹہ سے سفر کا آغاز ہوا تھا, اسلام آباد کو بھی ہم فیچر کر چکے ہیں, پشاور کو بھی فیچر کر چکے ہیں, لاہور کل, اور اب ہمارا اگلا اور آخری پڑاؤ ہے PTV کراچی سینٹر. بس تیار رہیے اس کے لیے. اچھا جی, اس کے بعد نفیس احمد نے کراچی سے میسیج کیا ہے. یوں تو PTV لاہور سینٹر نے بہت ہی شعراء آفاق ڈرامے پیش کیے, اندھیرا اجالا, وارث, ایک محبت, 100 افسانے, سونا چاندی وغیرہ شامل ہیں, جس میں مصنف, اداکاری, ہدایت کاری سب عروج پر تھی. وارث ڈرامے نے بہت متاثر کیا, یہ وہ ڈرامہ تھا جس کی آخری قسط پر سڑکیں سنسان ہو گئی تھیں. بے شک PTV نے ناقابل فراموش ڈرامے دیے. جی بالکل, وارث کو ہم نے کل ڈیٹیل میں اس پہ بات بھی کی, اور اس کو ٹریبیوٹ بھی دیا, اس پوری ٹیم کو. رائٹ. اچھا جی, شاہد نے دنیا پور سے ہمیں میسیج کیا ہے. سر, لاہور سینٹر پر ڈراموں کے سیگمنٹ سے تو لطف اندوز ہوئے, لیکن اس کو ایڈٹ کرنا بھی خاصا مشکل ٹاسک تھا. ہارون شعیب نے دریا کو کوزے میں بند کر کے ہمیشہ کی طرح ہم سب کو پلک جھپکتے کسی کو اپنے بچپن اور کسی کو اپنے اس دور میں لے گئے جس کو وہ اپنی جوانی کا دور کہتے تھے. ڈرامہ وارث, جنجال پورا, خواجہ انسان میرے فیوریٹ ہیں. بالکل 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 جناب, تھینک یو آپ کے. سو لاہور سینٹر کا بہت ہمیں اچھا رسپانس آیا. آپ دیکھیں ایوری ادر میسیجز ریگارڈنگ دیٹ. مدیحہ نذیر ایبٹ آباد. توثیق سر, آپ کو میری پھپھو سلام کہتی ہیں, بہت سی دعائیں ان کی طرف سے آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے. ان کو ٹھیک نظر نہیں آتا, نظر کافی کمزور ہو گئی ہے. آپ کی آواز سن کر مجھے کہتی ہیں کہ آؤ اندر, لگتا ہے توثیق حیدر اپنی ٹیم کو لے کر آ گیا ہے. کام بعد میں کرنا گھر کے, آؤ پروگرام دیکھتے ہیں. وہ اردو کچھ خاص نہیں سمجھتی, تو ان کو ساتھ ساتھ میں اپنی زبان میں سب سمجھاتی ہوں. یہ کون ہے, کہاں سے؟ مدیحہ نذیر ایبٹ آباد. مدیحہ, آپ کو بہت سلام, آپ کی پھپھو کو بہت سلام. آپ کی جو پھپھو ہیں جن کی اب ظاہر ہے میری چھوٹی بہنوں کی زندگی ہوں گی آپ کی, تو میں اپنی چھوٹی بہن کو کہوں گا سلام بہنا, بہت بہت شکریہ. اور دیکھیں ہماری کوشش پہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو شو ہے نا, بہت سے نابینا افراد بھی دیکھتے ہیں, اور مجھے تو پتہ چلا کہ ہمارا شو ایسے ڈیف اینڈ میوٹ افراد بھی دیکھتے ہیں جو بول اور سن نہیں سکتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی باڈی لینگویج, آپ کے شو کے کلرز, جو لوگ آتے ہیں وہ کپڑے جو پہنتے ہیں, اور وہ بھی اس شو کو انجوائے کرتے ہیں. یہی پاکستان ٹیلی ویژن کا ہمیشہ سے مقصد رہا ہے, رائزنگ پاکستان کا بھی, PTV ہوم کا, کہ ہم ہر ایک کو ساتھ لے کے چلیں. اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتا, اور ہماری آواز سن کے اپنی دنیا خود تخلیق کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ اس خوبصورت سے پیغام کا. اچھا جی, لاسٹ میسیج ہے جی سمینہ شاہد حیدرآباد سے. سر, آپ وہ ہیں کہ جس نے پروگرام کے آخر میں چلنے والی کلوزنگ کی اہمیت, پروڈیوسر, سیٹ ڈیزائنر کون ہوتا ہے, کیا کام کرتا ہے, پینل پر بیٹھا پروڈیوسر کیسے آپ سے بات کرتا ہے, سب آپ نے سکھایا ہے, بتایا ہے. سر, آج ایک اور راز کی بات بتائیں کہ آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا ممبر ہے جو چھٹی کے انتظار میں رہتا ہے اور ہر وقت کہتا ہو سر کل چھٹی کر لیتے ہیں نا. یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایک ہے؟ اچھا, اور مزے میں آپ کو بات بتاؤں, وہ ہمارے اس وقت جو پینل پہ بیٹھے ہوئے پروڈیوسر ہیں وہ خود یہ ہیں, سدھیر صاحب. ان کو چھٹی کا بڑا شوق ہے, خاص طور پر سردیاں آ گئی نا, وہ کہتے ہیں یار ایک آدھ ہفتے میں چھٹی ہونی چاہیے, پروگرام ریکارڈ کر لیا کریں گے. جی بالکل, چھٹی کے شوقین بھی ہیں, لیکن سدھیر ہمارے وہ
प्रोड्यूसर हैं जो पिछले कई सालों से लगातार पूरे पैशन और जज्बे के साथ काम करते हैं। और मुझे सुधीर की एक बात महानूर इतनी पसंद है, चाहे घर में हर एक के मसाइल होते हैं, तबीयत इंसान की ख़राब भी होती है, हम सब इंसान हैं, मूड ऑफ भी होता है, लेकिन रोज़ाना सुबह 7:30 बजे हम ऑन एयर जाते हैं। पूरे 7 बजे 7:05 पे हम जब तैयार हो रहे होते हैं तो मेकअप रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक आवाज़ आती है, अस्सलाम वालेकुम। आती है ना? बिल्कुल। ये अस्सलाम वालेकुम, उसमें वो एक एनर्जी होती है, एक वेलकम होती है, एक नए खुशाइंद दिन के आगाज का ऐलान होता है। और ये मेरा ख्याल है बड़ी क्वालिटी है बिल्कुल, सुधीर के अंदर कि वो absolutely। पूरी टीम को एक मोटिवेशन के साथ वेलकम करते और हैं। सुबह सुबह इतने अच्छे मूड में होना बहुत मुश्किल काम है, ये मैं और काशिफ बहुत आपको उससे बता सकते हैं है कि ना? ये क्योंकि फैक्ट है। तुम दोनों मॉर्निंग पर्सन्स वी नहीं आर हो। नॉट। इनको फहद भी नहीं है। अच्छा, आज ये भी मैं आपको बताऊं, फहद मलिक, महानूर खुर्शीद, काशिफ ट्रेनर काशिफ, ये 3-4 ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनके लिए अगले दिन सुबह इन्होंने आना, हम बड़े परेशान हुए थे कि यार अब कल सुबह इनको कैसे सोते से उठाएंगे। बट हम फिर भी आते हैं आपके लिए, है ना? बिकॉज वी लव पीटीवी सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया महानूर, थैंक यू वेरी You're मच। खुश welcome। रहें, जीती रहें। Thank हम you। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे अम्मार अजीज से, जो कि अंग्रेजी जबान के शायर हैं, गज़ल कहते हैं, अंग्रेजी में गज़ल कहते हैं, फिल्म मेकर भी हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर और म्यूज़िक और आर्ट्स के एक्टिविज्म में बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। ब्रेक के बाद इनसे आपको मिलवाते हैं।